آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام بریکنگ بیریئرز. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ. آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. ہم آج بات کریں گے, بہت سے ٹاپکس اس وقت موجود ہیں, اور نہ صرف یہ کہ بیرونی محاذ پر, بلکہ اگر انٹرنل پالیٹکس کی بات کریں تو بہت کچھ چل رہا ہے. لیکن خاص طور پر پاکستان کو جو آپ کہہ لیجیے ایکسٹرنل ایشوز ہیں, چیلنجز درپیش ہیں, ان پہ بات کی لیتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ اینڈ سینئر پولیٹیکل اینالسٹ بیرسٹر حامد باشانی صاحب. تھینک یو سو مچ بیرسٹر صاحب فار جوائننگ مائی شو. تھینک یو جی، تھینک یو. بیرسٹر صاحب, کیونکہ دو تین چیزیں ایسی چل رہی ہیں. ایک تازہ ترین خبر تو یہ ہے کہ آج رات کو کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے پلان جو ہے اس کی پہلی قسط مل جائے گی. اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ ہم نے وہ, آپ جانتے ہیں سینٹ کا جو ترمیمی بل تھا وہ بھی پاس کروا لیا اور سب کچھ ہو گیا, تو اب وہ مل جائے گی. کتنی ڈھارس ہے ہمارے لیے یہ ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ خان صاحب جو ہیں وزیر اعظم صاحب, وہ چائنا کے ٹرپ پر کل روانہ ہو رہے ہیں, اور اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, آپ سے جاننا چاہوں گی. دیکھیں جی, یہ تو جو پہلے والا ہے کہ آج رات کو قسط مل جائے گی, یہ مجھے اپنے بچپن کا زمانہ یاد آتا ہے. ہمارے یہاں میں ایک زرعی ترقیاتی بینک ہوتا تھا. صحیح, یہ کوئی زراعت والا بینک وہ نہیں جو آج کل کہتے ہیں, زرعی ترقیاتی بینک تھا. تو وہ لوگوں کو قرضے دیا کرتا تھا. تو اس کے پاس چونکہ بجٹ بہت زیادہ نہیں ہوتا تھا نا, تو وہ ایک محدود قرضے, تو وہ بہت سارے کسانوں کے درخواستیں لے لیتے تھے اور پھر ان کو بلا کے آگے بٹھا دیتے تھے. تو وہ جس جگہ پہ وہ بینک کی برانچ تھی اس کے آگے جو ہے نا وہ اڈا تھا, تو ہم وہاں سے گزرتے اکثر, تو ہم لوگ ہمیں ہمارے جاننے والے جو ہیں وہ نظر آتے, تو ان سے پوچھتے بھائی یہاں کیوں بیٹھے ہوئے؟ کہتے جی وہ بینک کی قسط کی انتظار کر رہے ہیں. اور پھر کئی دفعہ وہی بندہ دوسرے دن بھی وہیں بیٹھا ہوتا بینچ پہ, تو پھر کہتا جی میں ابھی تک انتظار. یہ اب آپ نے صحیح بات کی. اب یہ بات مجھے یاد آئی کہ جب آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کے تو آئی ایم ایف کے سامنے پھینک دیے اور تاریخ میں ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا جس کے پیچھے آپ سیاہ لگا لیں یا سنہری لگا لیں, لیکن ایسا کارنامہ سر انجام دیا جو کبھی کوئی دے نہیں سکا, کہ آپ کی سینٹ نے ایک پورا اسرار طریقے سے, مسٹیریسلی میں کہوں گا, چونکہ بالکل سامنے ہے کہ سینٹ میں جو ہے میجارٹی اپوزیشن کی ہے, اور اپوزیشن نے بہت ہی کلیئرلی اس بات کو جو ہے وہ پاؤز کیا ہوا تھا کہ ہم اسٹیٹ بینک کے حوالے سے یہ بل پاس نہیں ہونے دیں گے. اور دلیل ان کی وہی تھی جو پاکستان کے ہر تھوڑی بہت بھی سینیٹی رکھنے والے شخص کی ہے, کہ جی اس طرح کا بل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسٹیٹ بینک کی جو خود مختاری ہے اس کو کمپرومائز کرتے ہیں. اور جب آپ ملک میں, اور اسٹیٹ بینک ظاہر ہے کہ اسٹیٹ کو یہ فائنینسز کا بینک ہے, تو جب آپ اسٹیٹ کو اس طریقے سے کمپرومائزنگ پوزیشن میں ڈال دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ملک کی خود مختاری پہ سمجھوتا کر رہے ہیں. اب جو عام لوگ زبان استعمال کرتے ہیں کہ آپ ملک بیچ رہے ہیں, یا آپ نے ملک کی سودے بازی کر لی, یا آپ نے ملک کو بے آبرو کر دیا, یہ سارے جو لفظ ہیں یہ عام لوگ یوز کرتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ ریاست کی خود مختاری پہ کمپرومائز کر رہے ہیں. یہ ذرا مہذب زبان میں ہم اس کو بنا کے پیش کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا بریک ڈاؤن کریں تو یہ سادہ زبان میں یہ ہے کہ آپ نے ملک کی خود مختاری پہ سودے بازی کر کے تو اس کے عوض قرضہ لیا, اور اس کے بعد اگر آپ کو قسط ملے تو یہ کون سی خوشخبری ہے کہ پوری کام سانس رو کے آدھی رات کے انتظار میں ہے. جیسے ایک زمانے میں چاند دیکھنے کے لیے لوگ چھتوں پہ گھوما کرتے تھے کہ کب چاند آئے گا تو ہم عید بنائیں گے. یہ کیا بات ہوئی جب آپ نے کمپرومائز کر لیا, سب کچھ لکھ کے دے دیا, آپ نے ساری آئی ایم ایف کی شرائط مانگ لی, اور ان میں جو سب سے کڑی شرط ہے کہ آپ نے غریبوں کو مہنگائی سے مار دیا, تو اس کے بعد بینک آپ کو قسط نہیں دے گا تو کیا کرے گا؟ آخر ایسا اور کون سا ملک ہے اس دنیا میں جو جا کے تو آئی ایم ایف سے قرضہ لے گا؟ آئی ایم ایف نے اپنا بزنس بھی تو چلانا ہے. اور آپ کو پتا ہے, آپ اگر ٹریک ہسٹری اس کی نکال کے جائیں, یہ 1940 سے یہ بینک جو ہے آپریٹ کر رہا ہے, تو اس کو پروسیس میں کئی جو ہیں وہ مجبور ملک آئے, انہوں نے ود ان اے ایئر اور 2 اور 3 اور 4 اور 5 اٹ ڈیپینڈس قرضے لیے, وہ واپس کیے اور ہاتھ جوڑے کہ بھائی آئندہ ہمارے دروازے کبھی نہ کھٹکھٹانا, اور وہ چلے گئے. اگر آپ وہ لسٹ دیکھیں تو اس میں بے شمار ملک ہیں, دس از ناٹ سم تھنگ نیو.
لیکن کسی ملک نے بھی اس قدر سمجھوتا نہیں کیا. یہ آئی ایم ایف اور جو تھرڈ ورلڈ کی کنٹریز ہیں, جو لون سیکر کنٹریز, آپ ان کو قرضے کی تلاش میں مارے مارے پھرنے والے, بے شمار ملک جو عجیب و غریب قسم کے تجربات سے گزرے ہیں, لیکن کبھی کسی نے اپنے ملک کو اس طرح لکھ کے نہیں دے دیا کاغذ پہ, سفید کاغذ پہ, کہ لیں جی مہنگائی بھی کر دیتے ہیں, ٹیکس بھی لگا دیتے ہیں, بینک بھی آپ کے حوالے کر دیتے ہیں, یہاں تک کہ اپنے بینک سے پیسے نکالنے کے لیے بھی ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی سے نہیں ہوگی, جو بھی اس کی تفصیلات ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں اور جوڑ کے دیکھیں نا پورا نقشہ, تو سینٹ نے کیا طرز عمل اختیار کیا, اور اس کے بعد یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے کیا ڈرامہ وہاں پہ کھیلا جا رہا ہے, پیپلز پارٹی کا ماضی میں کیا رول رہا اور اب کیا ہے, اور کس حوالے سے انہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہے مینیج کی, قرض کی چیزیں, یہ بل کیا پاس ہو گیا, اس کو سارے سامنے رکھ کے کریں تو اس میں ایک ماتم کا مقام ہے کہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں یہ ملک بکا ہے جو بہت بڑے بڑے دعوے کہیں سے لے کے آئے تھے, اور انہوں نے نہ صرف ملک بیچا بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ریاست مدینہ کو جس بے دردی سے ان لوگوں نے بدنام کیا, آپ یاد رکھیں گے کہ آئندہ کم از کم 200 سال تک پاکستان میں کوئی ریاست مدینہ کا نام نہیں لے گا. حالانکہ ملا جو ہے وہ صبح شام یہی کام کرتے تھے, لیکن اب وہ بھی محتاط ہونا شروع ہو گئے ہیں. آپ ذرا ان کی لینگویج سنیں, ان کی ووکیبلری سے یہ لفظ نکلتا جا رہا ہے. تو یہ جو ہے فراجولنٹ قسم کا کام ہوا ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ. قسط مل جائے گی, اس کی مبارک ہو, جو اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں, آگے وہ بانٹ دیں گے, اندھا بانٹے ریوڑی اپنے اپنے کو دے, کوئی کسی شکل میں لے کے جائے. وہ تو یہ بھی خبریں ہیں کہ وہ جو پرائم منسٹر چائنا جا رہے ہیں, وہاں سے پھر رشیا اور وہاں سے جو لونز ہیں کوئی 2-3 بلین ڈالرز, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی لون نہیں مانگا جا رہا, کسی سے نہیں پیسے دیے جا رہے. نہیں دیکھیں, جب آپ لفظ گورنمنٹ استعمال کرتے ہیں نا, تو اب جو انفارچونیٹلی اس بات کو ڈیفائن کرنا تھوڑا مشکل ہو گیا ہے کہ گورنمنٹ ان فیکٹ ہو از گورنمنٹ اینڈ ہو از اسپیکنگ فار دی گورنمنٹ. یہ میں آپ کو بتا دوں, چونکہ گزشتہ 3-3.5 سالوں میں آپ اپنی ایک لسٹ بنا لیں کہ جو جھوٹ آپ نے سنے ہوں گے اور یہ ہم نہیں کر رہے. جس کی ایک مثال یہ دے دیں, آج آپ قرضے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں. 3 سال پہلے یہی پرائم منسٹر ہے جس نے ٹی وی پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آئی ایم ایف سے ہم کوئی قرضہ نہیں لیں گے. اس کا منسٹر بھاگ گیا تھا, 9 مہینے بھاگا رہا. تو یہ کہنا کہ جی گورنمنٹ میں یہ گورنمنٹ کی کوٹیشن وہاں دی جاتی ہے جہاں گورنمنٹ کی کوئی کریڈیبلٹی ہوتی ہے, جہاں گورنمنٹ کی کسی بات پہ عوام بلیو کرتے ہیں. یہاں تو جس چیز کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے اس کو گورنمنٹ کے ساتھ جوڑ دیں کہ یہ بیان گورنمنٹ کی طرف سے آیا. لیکن لیٹ می ٹیل یو, دیکھو قزاقستان, روس اور چین کی حوالے سے 3 بلین ڈالر کی لینڈنگ کا یا باروئنگ کا جو بھی ایک منصوبہ ہے, یہ ظاہر ہے کہ یہ خبر آئی, میڈیا میں آئی, کسی نے ایسے تو نہیں چھوڑ دی نا, ایک خبر ہے اور عین اس وقت ہے جب پرائم منسٹر کے ان کے ساتھ رابطے بھی ہو رہے ہیں. اور ہمارا ٹریک ریکارڈ بھی یہی ہے کہ جس ملک کے ساتھ ہم کوئی تعلق رکھتے ہیں اسے پیسے مانگتے ہیں. دیر از نتھنگ ایلس وی کین آفر اور آسک فار. آپ مجھے ایک ملک اٹھا کے دیکھ لیں کہ جس کے ساتھ پاکستان کا کوئی تعلق ہے لیکن اس میں پیسہ انوالو نہیں ہے. یا تو دشمنی کا تعلق ہے جو مثلا انڈیا کے ساتھ ہے یا ایران کے ساتھ یا کسی اور ملک کے ساتھ, وہ ایک دوسری چیز ہے, ڈیفینیٹلی وہ کلیئر ہے. لیکن جو کوئی دوستی کا کہیں تعلق ہے تو اس میں ہم جو ہے وہ پیسے مانگتے ہیں. یہ ٹریک ریکٹ ہے, اس لیے ملکوں نے اپنے اپنے طور پہ انہوں نے کچھ کوڈ ورڈز رکھے ہوئے ہیں کہ ان سے ذرا ہوشیار رہیں, یہ پیسے مانگیں گے. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک خط میں آپ کو کوٹ کر سکتا ہوں امریکی صدر کا. یہ پہلے دن سے جب انہوں نے امریکہ سے مالی مدد اور فوجی مدد مانگنی شروع کی تھی 1950s کے شروع میں, 1949 میں, بلکہ 48 کہہ لیں. خطوط تو اس سے بھی پہلے جانے شروع ہو گئے تھے. جو ہی 47 میں اعلان ہوا تھا پاکستان بن گیا تو خط تو پہلے ہی چلا گیا تھا, لیکن جب بندے اور ڈیلیگیشن جانے شروع ہوئے تو امریکی صدور جو ہیں وہ اپنے جو نوٹس لکھتے تھے یا یادداشتیں لکھتے تھے اس میں اپنے عملے کو بتاتے تھے کہ یہ ایک وفد پاکستان سے آ رہا ہے, تو ظاہر ہے حسب سابق ان کی توقعات یہ ہوں گی, جن میں سے ایک یہ ہے کہ ہم ان کی کو مالی مدد بھی کریں. اینڈ ڈیفینیٹلی وہ نوٹس ان تک آتے تھے.
چونکہ جب میٹنگ ہوتی ہے نوٹس وہی بنتے ہیں جن پہ پہلے ڈسکشن ہوتی ہے، پھر ان کو وہ ریٹن شکل میں بنا کے آرکائیو میں رکھتے ہیں، اور کبھی کسی نے غیرت یا شرم کا مظاہرہ نہیں کیا کہ یہ ہم جو ہے کس راستے پہ چل نکلے ہیں، چونکہ ان کا جو لائف سٹائل تھا وہ ڈیپینڈ امریکی امداد پہ اور پیسے مانگنے پہ کرتا تھا۔ یہ لائف سٹائل انسسٹینیبل ہے ایک تھرڈ ورلڈ کی غریب کنٹری کے لیے۔ جس طریقے سے آپ کے جو حکمران طبقات رولنگ ایلیٹ ہے اس نے جس طرح کے محل بنائے ہوئے ہیں اپنے رہنے کے لیے، جس طرح کا ایک سٹیٹس انہوں نے ڈیولپ کیا ہوا ہے، ملازموں کا، گاڑیوں کا، یہ سارے ریسورسز کا، ان کے بچوں کی عیاشیاں، یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں تو از امپاسبل، کسی بھی غریب ملک کے لیے یہ سسٹینیبل ہے ہی نہیں۔ تو یہ سسٹین کیسے کرتے اگر یہ قرضے نہ لیتے؟ ملک کے اندر تو ایسے کوئی ذرائع تھے نہیں۔ تو بجائے اس کے کہ یہ کھدر پہنتے یا ٹاٹ پہنتے چیئرمین ماؤ کی طرح، یا گاندھی کی طرح چادر اوڑھ لیتے مہاتما گاندھی کی طرح، اور کھیتوں میں بیٹھ کے کہتے کہ ہم اپنی خوراک یہاں سے پیدا کریں گے، انہوں نے کہا ہم گھاس کھائیں گے، جو کہ ہیومن کھا ہی نہیں سکتا۔ گھاس ظاہر ہے جانوروں کی خوراک ہے، اور ظاہر ہے آپ کھائیں گے تو آپ مر جائیں گے 2-3 دن میں۔ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسے بڑک لگائی کہ ہم یہ کر دیں گے وہ نہیں کریں گے۔ اس کی بنیاد پہ آپ دیکھیں امریکہ سے سٹارٹ کریں، برطانیہ کے ساتھ تو امریکہ کا بھی شروع میں جھگڑا 2 سال یہ رہا کہ برطانیہ نے آزادی کے بعد ایک خط لکھا پرائم منسٹر نے ٹو دا پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ۔ جب امریکہ نے اس کو کہا کہ ہم فی الحال دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے ایسے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ ابھی تک پاکستان انڈیا کے معاملات کو پہلے کی طرح ڈیل کرتے رہیں تاکہ ہم یکسو ہو کے دوسرے چیزوں پہ توجہ دیں، تو برطانیہ نے جواب میں کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، چونکہ ہمارے معاملات اس قدر پھیل چکے ہیں کہ ہم مزید پیسے ان لوگوں پہ ضائع نہیں کر سکتے۔ اس خط کی میرے پاس فوٹو کاپی ہے۔ تو یہ تعلق کیا تھا برطانیہ کا، جو اس کے بعد پہلا تو کالونیل جو تھا وہ تو ہو گیا، لیکن 14 اگست کے بعد جو تعلق تھا کس چیز کا؟ جی اتنے پیسے دو، فلاں اسکیم دے دو، فلاں مدد کر دو، فلاں ٹیکنالوجی دے دو۔ اس کے بعد کون سا تیسرا ملک تھا؟ فرانس سے آپ نے کبھی فرانس کو بھی کچھ دیا ہے، کبھی سعودی عرب کو بھی کچھ دیا ہے، کبھی یو اے ای کو بھی کچھ دیا ہے۔ آپ کا تعلق ہمیشہ یک طرفہ رہا ہے، لینے کا، دینے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ تو اس میں اگر وہ روس اور قزاقستان میں جا رہے ہیں تو ان کو کیا ریاست مدینہ پہ لیکچر دینے کے لیے جا رہے ہیں؟ کام کیا ہے ان کا روس اور قزاقستان میں؟ پہلے آپ مجھے تو یہ بتائیں۔ اور جو کوئی بھی کام ہو، یہ پہلے تو آپ کو دیکھیں انہوں نے جا کے سعودی عرب سے پیسے لیے تھے، یو اے ای سے لیے تھے، اور ان کا یہی سریا گردن میں جو ہے وہ بالکل اسی طرح تھا کہ نہیں جی ہم تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جب یہ بات پھر اوپنلی لیک ہوئی کہ انہوں نے نہ صرف پیسے لیے بلکہ از اے ویری انسلٹنگ وے میں لیے کہ ہمیں جو ہے واپس کرنے پڑے، تو 24 آورز میں جو ہے ہم واپس کریں گے۔ یہ ایک ایسی ٹریجڈی ہے جس پہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بینک کر رہا ہے یا کوئی ان کی انسلٹ کر رہا ہے۔ دس از اے ٹریجڈی سین، لیکن اس کو ٹریجڈی سمجھ کے آپ ڈیل کریں گے تو حل ہوگا۔ آپ اس کے ساتھ جالسازی والے کام کریں، نہیں جی ہم لیتے ہی نہیں۔ آپ یاد رکھیے گا یہ جو آپ نے گورنمنٹ کی بات کی کہ جب یہ سارا کنکلوڈ ہو جائے گا ہم اس پہ پروگرام کریں گے 2 ہفتے 4 ہفتے 6 بعد، آپ دیکھیں گے کہ یہ پیسے لیں گے۔ ٹھیک بیرسٹر صاحب، آگے آ رہی ہے 5 فروری، ٹھیک ہے، اور 5 فروری پہ ہم نے دیکھا کہ ابھی جو پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جمعے کے دن کہتے تھے ہم کھڑے ہوں گے کچھ دیر کے لیے، اور وہ پھر ہم نے کوئی 4 ہفتے کھڑے ہوئے، پھر ہم تھک گئے تو ہم بیٹھ گئے، تو اب ابھی تک ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ 5 فروری کے 2 پہلو ہیں جی۔ ایک پہلو تو اس کا عام آدمی کا پہلو ہے جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہا ہے، اور اس کے پاس وہی روایتی ایک سیٹنگ ہے کہ جی یہ اتنی انڈین فوج ہے وہاں پہ اور اتنے لوگ مارے گئے یا اتنے لوگ شہید ہوئے تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ یہ اس کا ایک پہلو ہے جو اپیرنٹ ہے اور جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں، صرف اتنا تعلق ہے کہ عام آدمی بیچارہ اسے فیل کرتا ہے چونکہ اس کو فیل کرایا گیا ہے۔ لیکن 5 فروری کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ پاکستان کی جو فنڈامنٹلسٹ اینڈ ایکسٹریمسٹ فورسز ہیں 3، یہ ان تینوں کا جوائنٹ وینچر ہے جو انہوں نے 1990 میں قاضی حسین احمد کی قیادت میں بنایا تھا۔ اور یہ بنانے کی وجہ یہ تھی کہ کشمیر کے اندر اس وقت تحریک اپنے عروج پہ تھی، انہوں نے وہاں پہ اپنے بندے جو ہے وہ انٹر کرنے کی کوشش کی تھی، جو یہ ہمیشہ کرتے ہیں، جس کو آپ دہر اندوزی کہتے ہیں، یعنی مجاہدین کے نام پہ جو اب بھی ہو رہا ہے مختلف طریقوں سے۔
اور یہ حزب المجاہدین، لشکر طیبہ، یہ یو نیم اٹ، یہ پوری لسٹ تھی. اور اس وقت یہ جو آؤٹ فٹس تھے یہ تقریباً 165 سے ابو ہو گئے تھے، جو کیا کرتے تھے کہ نوجوان لوگوں کو سرحد کراس کراتے تھے بغیر کسی پراپر ٹریننگ اور بغیر کسی پراپر سیفٹی جو پریکاشنز ہیں اور جو طریقہ کار ہے اس کے بغیر. تو اس کی وجہ سے کشمیر کی مقامی پاپولیشن کے اندر یہ لوگ آئسولیٹ ہو گئے تھے، چونکہ ایک تو یہ بات جو کر رہے تھے وہ فرقہ وارانہ تھی. کشمیر کی جو تحریک تھی وہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی کی تھی، وہ کوئی ویلی کی 44 مائل کی ویلی کی آزادی کی نہیں تھی. ریاست جموں کشمیر وچ از 48,000 اسکوائر کلومیٹر مائل، 84,000 مربع میل جس کو آپ کہتے ہیں اردو میں. تو اس میں لوگ یہ کہتے تھے کہ بھائی اس میں تو ہندو بھی ہے، بہت بڑی تعداد میں جموں کا ہندو اس میں بیٹھا ہوا ہے، اس میں لداخ کا بدھسٹ بیٹھا ہوا ہے، اس میں سری نگر کا جو ہے وہ سکھ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ کوئی مسلمانوں کی تحریک نہیں ہے، یہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی ایک مشترکہ تحریک ہے. لیکن قاضی حسین احمد اور ان لوگوں کا یہ لشکر طیبہ اور حزب المجاہدین کا ورشن یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کی تحریک ہے جی، اور یہ مسلمانوں کی تحریک ہے اگینسٹ سیکولر انڈیا. اس لیے انہوں نے یہ اپنا وہاں پہ قدم جمانے کے لیے یوم یکجہتی کشمیر بنائی، چونکہ اس سے صرف 6 دن بعد 11 فروری کو وہاں پہ ایک دن بنتا تھا جو کہ مقبول بٹ کے نام سے بنتا تھا. مقبول بٹ جو ہے وہ 11 فروری 1984 کو اس کو ہندوستان کی تہاڑ جیل میں پھانسی دے دی گئی تھی، اور اس پہ چارجز یہی تھے کہ یہ فریڈم فائٹر ہے اور کشمیریوں کے خلاف کے آزادی کے لیے اس نے جو بھی یہ معاملات کیے ہیں اس کی پاداش میں ان کو پھانسی دی جاتی ہے. جیسے بعد میں انہوں نے اس میں جو ہے برہان الدین وانی یا اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کو ایڈ کیا. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا تعلق ابھی ریسنٹلی یہ ڈسکشن میں آیا ہے آپ کے جو سابق آزاد کشمیر کے صدر ہیں سردار مسعود خان کی، اس میں. تو یہ بنیادی طور پہ کیا تھا، قاضی حسین احمد کی تجویز تھی. اس وقت نواز شریف اور جو ہماری بے نظیر بھٹو تھی بیچاری، وہ ایک سوئنگرز کے طور پہ کام کر رہے تھے، حکومت ان کی کبھی اوپر کبھی نیچے. تو ان کو بھی کہیں نہ کہیں کوئی بھی آتا تھا وہ کسی کے خلاف بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، چونکہ ان کو کوئی قدم ہی نہیں ٹیکنے دیتا تھا. یہ نواز شریف نے اس وقت کہا ٹھیک ہے جی آپ کر لیں، تو یہ ایک آفیشیل دن بن گیا. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے اگر پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اپنی ہمدردی کا اظہار کشمیریوں کے ساتھ کرتے ہیں تو ان کا رائٹ بنتا ہے، اور انڈیا یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیوں کرتے ہیں. لیکن ایز اے ریاست جب آپ سرکاری خرچے پہ پاکستان کی گلی محلے میں اور ہر بازار میں ایک جلوس نکلواتے ہیں جس میں انڈیا کے خلاف نعرے لگتے ہیں، قتل کر دیں گے اور نیست و نابود کر دیں گے اور جہاد کریں گے، اور اس کے پیچھے سرکاری پیسہ فلو ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر انڈیا ظاہر ہے اس پہ اعتراض کرے گا. کل اگر انڈیا میں جو ہے وہ ہر 12 فروری کو ایک جلوس نکلنا شروع ہو جائے کہ ہم پاکستان کو تباہ و برباد کر دیں گے، تو کیا پاکستان اس پہ اعتراض نہیں کرے گا؟ یعنی میں حیران ہوں کہ ان لوگوں کا جو دیکھنے کا عمل، یہ کشمیریوں کے ساتھ کس قسم کی یکجہتی ہے بھائی؟ کشمیریوں کے ساتھ اگر یکجہتی کریں تو وہ تو عوام کریں. اسٹیٹ کا کام یکجہتیاں کرنا اور جلوس نکالنا نہیں ہے. اسٹیٹ جائے اور انیشیٹ کرے اپنا ڈپلومیٹک اور جو ان کا نیگوشیٹنگ پروسیس ہے انڈیا کے ساتھ ڈائریکٹلی کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، آئیں مل بیٹھ کے حل کرتے ہیں. اس طرف آپ جاتے نہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ 50-60 ہزار مولوی جمع کر کے پاکستان میں اور ان کے وہ خوفناک نعرے جو ہیں وہ آڈیو پہ یا ویڈیو پہ لے آ کے تو انڈیا کو خوف زدہ کر کے تو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیں گے. یہ 1990 میں ہوا تھا. 20 اور 10-30 سال ہو گئے اس کام کو. جتنا بڑا کشمیریوں کو اور کشمیری کاز کو اگر کچھ ہے which is still a disputable matter، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سب سے زیادہ نقصان کسی وجہ سے پہنچا تو یہ یوم یکجہتی کشمیر ہے 5 فروری کو، چونکہ اس میں یہ فنڈامنٹلسٹ فورسز کا ایک ٹریڈ مارک بن گیا. اب مسعود خان پہ یہ جو الزامات لگے، جو اس وقت جو ہے وہ امریکی سینیٹر نے اعتراض اٹھایا، اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اس نے سپورٹ کی جو فنڈامنٹلسٹ فورسز ہیں. 2-3 دن بعد، آج 2 تاریخ ہے، 5 تاریخ کو آپ جائیں اور جا کے دیکھیں کہ کس قسم کے جلسے ہوتے ہیں، کیا کیا تقاریر ہوتی ہیں، اور وہ کہاں کون سے جو ہے وہ آفیشل کھڑے ہوں گے.
اب یہ جو آفیشلز کھڑے ہوں گے اس میں کوئی آزاد کشمیر کا صدر ہے یا پرائم منسٹر ہے، کل اگر اس کو امریکہ کا ویزا نہیں ملتا تو پھر کوئی یہ شکوہ نہ کرے کہ امریکہ ہمارا دشمن ملک ہے یا انڈیا نے لابی کر دی۔ اگر وہ 5 فروری کے نام پہ فنڈامنٹلسٹ فورسز کے جالو میں اور ان کے چرنوں میں بیٹھ کے جو ہے وہی زبان بولے گا جو وہاں کی دہشت گرد فورسز بولتی ہیں، تو ظاہر امریکی بھی اس کو دیکھ رہے ہیں نا، اور یہ بچتے اس لیے رہے ہیں کہ میڈیا نہیں تھا۔ اب جو ہے یہ سوشل میڈیا ہر چیز ٹیپ ہو رہی ہے، ہر چیز ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے اور ان کے منہ پہ ماری جا رہی ہے جس طرح کہ ابھی ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دن جو ہے از اے ویری ڈیمیجنگ ڈے۔ ایک دن بنتا تھا 11 فروری کا، اسے ہی بننا چاہیے اور وہ بھی بنے گا اور بنتا رہے گا اسی طریقے سے، چونکہ وہ ایک جینونلی اوریجنیٹڈ عوام کی جدوجہد کا دن ہے۔ یہ جال سازی کے ذریعے، حکومت کے پیسوں کے ذریعے، ایجنسیوں کے خفیہ فنڈ کے ذریعے جو دن بنائے جاتے ہیں ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، ان کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ یہ 2-4 سال بعد جب وہ پیسے ڈرائی آؤٹ ہوتے ہیں، فنڈ بند ہوتے ہیں، تو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو بیرسٹر صاحب یہ جو آپ نے مسعود خان صاحب کا ذکر کیا، یہ میری بات بھی ہو رہی تھی، یعنی اس کے اوپر جو ہے پروگرام بھی کیا میں نے، لیکن وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو امریکہ کی گورنمنٹ ہے، یعنی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کچھ ابھی تک نہیں کہا گیا۔ اور پھر یہ بھی بات ہوئی کہ کیونکہ میرے پروگرام میں ماروی تھی اور وہ یہ بتا رہی تھی کہ جو مطلب ڈیلے ہے، یعنی یہ کہ اگر تاخیر ہو رہی ہے تو وہ تو کئی مہینے ہو جاتی ہے، وہ کوئی عام سی بات ہے۔ آپ اس کو کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ صرف ایک کانگریس مین کا ہی اسی کا یہ پرابلم ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو وہاں کی گورنمنٹ واقعی سیریسلی لے رہی ہے اور ان کی جگہ کہیں گے کسی اور کو بھیجو یا وہی چلے جائیں گے؟ نہیں دیکھیں جی، کانگریس مین اتنے سینئر سٹینڈنگ والے کانگریس مین جو ہے نا، جس طرح جو اسکاٹ پیری یا اس طرح کے لوگ، وہ ایسے بلا وجہ نہیں خط لکھ دیتے، اور وہ خط جو ہے اس میں اس نے کیٹاگریکلی بڑی ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ یہ آدمی کہاں کہاں جو ہے اپنے لنک شو کرتا رہا ہے، کس طرح برہان الدین ربانی کے حوالے، ساری وانی کے حوالے سے، ربانی کہہ رہا ہوں میں، برہان وانی کے حوالے سے جس طرح کی انہوں نے سٹیٹمنٹس دی ہیں، نوجوانوں کو جس طریقے سے انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت بڑے سیریس قسم کے چارجز ہیں۔ یہ کوئی کانگریس مین اس طرح نہیں لگا سکتا۔ اس کانگریس مین کو سو کیا جا سکتا ہے فار بلینز آف ڈالر، فار ڈسٹرائنگ فار سم باڈیز ریپوٹیشن، ڈسٹرائنگ دیئر کیریئر۔ یہ آزاد ملک ہیں، یہاں کوئی آدمی عدالتوں سے باہر نہیں، کسی کو امیونٹی حاصل نہیں ہے، یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ جب اس نے یہ سارا ڈاکومنٹ کر کے پریزیڈنٹ کے سامنے رکھ دیا تو ڈیمیج ہیز بین ڈن۔ یہ ثابت ہو گیا کہ امریکہ کے اندر کہ یہ آدمی پرسنا نان گراٹا، جس کو آپ کہتے ہیں گریک لینگویج میں، جس کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدہ شخص، ثابت ہو گیا۔ اب آگے اس پہ ممکن ہے جو بائیڈن کوئی سودے بازی کر کے اس کو لے لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک ایسا آدمی جس پہ ایک سینئر ترین کانگریس مین نے اتنے سیریس قسم کے الزامات اپوائنٹمنٹ سے ہی پہلے لگا دیے، اس کو اگر آپ سفیر بنا کے بھیجیں گے unless you have a real some kind of hidden motives، تو ادروائز وہ کیا خدمات سر انجام دے گا وہاں پہ، کوئی کشمیر ایشو پہ یا کسی اور ایشو پہ فار دیٹ پرپس۔ اچھا بیرسٹر صاحب، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، آخری سوال آپ سے، کیا آپ کو یہ لگتا ہے کیونکہ بینگ اے پریزیڈنٹ آف کشمیر، یعنی اگر وہ آزاد کشمیر کے ایک پریزیڈنٹ ہیں تو آبویسلی جو ان کا تو کام ہی وہیں پہ تھا اور سارا وہی تھا، تو ان کو سپورٹ کرنا یا جو بھی یہاں وہاں پہ، تو آپ جانتے ہیں کس طریقے سے یہ، تو ان کے پورٹ فولیو میں یہ سب کچھ شامل تھا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں ایمبیسیڈر کے طور پر کسی اور کا نام جانا چاہیے، اور کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے تھا کہ جس کا تعلق یا جس کا بیک گراؤنڈ یا پاس جو ہے وہ اس حوالے سے نہ ہو، کیونکہ وہ ایک بالکل الگ پورٹ فولیو ہے، وہ ایک بالکل الگ پورٹ فولیو ہے؟ ناٹ اسپیسیفکلی میرا یہ سٹینڈ نہیں ہے۔ میرا سٹینڈ یہ ہے کہ یہ جو مسعود صاحب ہیں نا، یہ کیریئر ڈپلومیٹ ہیں، یہ پہلے اس طرح کے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو بھی پتا ہے، جیسے کہ سوئٹزرلینڈ، چائنا، یو این کے رہے ہیں، یو این وغیرہ میں، تو ظاہر ہے ان کے لیے یہ عہدے کی یہ نہیں کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتے۔ اس میں کہنا یہ ہے کہ ایک آدمی جو اس ساری جو ڈپلومیٹک حلقوں سے نکلنے کے بعد جا کے آزاد کشمیر کا صدر اپوائنٹ ہو گیا آؤٹ آف نو ویئر،
اور اس کے خلاف وہاں کی جمہوری قوتیں جس میں اس کے قریب ترین ریلیٹیوز بھی شامل تھے، انہوں نے زبردست قسم کا اس پہ احتجاج کیا، جن میں سردار خالد ابراہیم آپ نے نام سنا ہوگا، جو ون آف دا موسٹ ریسپیکٹڈ پرسنالٹی تھی اس علاقے کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہم پہ شب خون مارا گیا ہے، چونکہ یہ ہمارا رائٹ ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کا کہ ان کا پریزیڈنٹ کون بنتا ہے، یہ پاکستان کا رائٹ نہیں کہ وہ کسی شخص کو کہیں سے اٹھا کے چین سے برآمد کر کے کہیں سے تو شناختی کارڈ بنا کے دے دیں رات کو 12 بجے اور صبح اٹھ کے اس کو آزاد کشمیر کا صدر لگا لیں۔ کیا آپ نے یہاں کے لوگوں سے، یہاں کے ایم ایل اے سے، یہاں کی جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں یا کسی حوالے سے ان کی کوئی سروسز ہیں آزاد کشمیر میں، کبھی کسی گاؤں میں گئے ہوں، کبھی کسی جلسے سے خطاب کیا ہو، کبھی کسی سیمینار تک گئے ہوں؟ یعنی the man had no standing at all when it comes to local politics۔ تو اس کے باوجود یہ کیسے صدر بن گئے؟ تو صدر بننے کے بعد جو کارنامے انہوں نے سر انجام دیے 5 سال تک، وہ سوائے انڈیا کے خلاف زہر اگلنے کے، ہم نہیں کہتے آپ انڈیا کے خلاف بات نہ کریں، یہ ہم خود کرتے ہیں، آپ نے کئی دفعہ یہاں اپنے فورم پہ سنا ہوگا، لیکن کسی ملک کی کسی سٹینڈنگ کے خلاف بات کرنا اور کسی ملک کے خلاف زہر اگلنا، جو کہ رٹا رٹایا ایک زہریلا قسم کا چیز جو ہے اس کو بار بار دہراتا رہتا ہے بغیر دیکھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو یہ جناب جا کے آزاد کشمیر میں جو جتنے فنڈامنٹلسٹ لوگوں کے جلسے ہوئے، جلوس ہوئے ایکسٹریمسٹ لوگوں کے، ان میں جوش خطابت کہ جناب جو ہے وہ ہم اگلے سال تک جو ہے وہ ہندوستان کو نیست و نابود کر دیں گے، آزادی کا سورج طلوع ہونے والا ہے، اگلی نماز ہم سری نگر میں پڑھیں گے، اگلا جمعہ پتہ نہیں کہاں پڑھیں گے، اس طرح کے جو ڈائلاگز ہیں وہ عوام کو سامنے بیٹھے ہوئے، تو آپ ان کو وہ 20 کروڑ گدے حبیب جالب والی بات تو ہے ہی ہے۔ آزاد کشمیر میں گدے بھی 20 کروڑ نہیں ہیں، کم ہیں، 40 لاکھ ٹوٹل آبادی ہے، تو اس میں سے بھی آپ 8-10 کو جو ہے وہ گدے سمجھتے ہیں اور ان کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں، اور آپ کو شرم تک نہیں آتی کہ ہم یہی بات 5 سال بعد بھی اسی طرح کرتے رہیں گے، اور 5 سال بعد آپ وہ پوری کر کے تو اسی قوت کی آشیرواد سے آپ جا کے نیو یارک بیٹھ جائیں گے اور پھر یہی طوطے کی طرح دہراتے رہیں گے۔ What the hell is this؟ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ تو خیر یہ جو رٹے رٹائے آپ نے جملے کہے اور وہ جھنڈا لہرانے کی اور غزوہ ہند اور اس طرح کی باتیں تو آپ کو پتہ ہی، یہ تو بچے کے منہ پر ہوتی ہے نا، وہ رٹے رٹائے یہ سارے جملے تو ہم بچپن سے جو ہے وہ بڑے ہونے تک پڑھائے جاتے ہیں۔ لیکن میں یہ جو بات کی تھی نا، آپ نے دیکھیں جو آخر میں آپ نے بات کی بیرسٹر صاحب، میں نے اصل میں یہی بات کی تھی، آپ نے کہا کہ دیکھیں یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو ہے پھر آپ جا کے امریکہ میں بیٹھ جائیں گے، تو میرا جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا میرا یہی پوائنٹ آف ویو تھا کہ وہاں پر کیونکہ وہ ایک پورٹ فولیو ایسا ہے کہ وہاں پر جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کے کچھ اور کام ہوتے ہیں، آپ وہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر جو بندہ چاہیے امریکہ میں، اس کا بالکل اس طرح کی چیز پاسٹ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے جو ایک وہ ہوتا ہے، تو اور ہوگا اگر ہوگا ایسا تو پھر یہ سب کچھ بھی ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے۔ تو سر ایک آخری سوال، کیونکہ آپ اس وقت ہیں یہاں پر اور آپ کی بڑی اس میں مجھے مزہ بھی آ رہا ہے کہ نالج اتنی آپ جو ہے بکھیر رہے ہیں، سب کو دے رہے ہیں۔ آپ نے جب یہ بات کی پریزیڈنٹ، آپ نے کہا کہ دیکھیے وہاں کے لوگ جو ہیں کشمیر کے اس طریقے سے ان کو جو ہے، تو کیا اس سے پہلے جو صدور تھے جس طرح سردار عتیق تھے، کیونکہ میں نے ان میں سے کئی لوگوں کے انٹرویوز اور یہ سب کچھ ہم ہمارے مطلب پروگرامز جو ہیں وہ کرتے رہے ہیں، تو کیا وہ اس سے پہلے جو صدور تھے وہ مختلف طریقے سے آتے رہے یا ان کا آپ سمجھتے ہیں وہ ٹھیک تھے یا یہ نہیں؟ دیکھیں وہاں جو مسئلہ ٹھیک اور غلط کا نہیں ہے، ظاہر ہے لوگ مختلف ہوتے ہیں، کوئی آ گیا صدر آ گیا، لیکن جو آنے کا طریقہ کار ہے نا، یہ پہلے جب آزاد کشمیر میں ایک بہت بڑا ایک اعتراض تھا مقامی پالیٹیشنز اور ڈیموکریٹک فورسز کا کہ یہ لوگوں کو اوپر سے نامینیٹ کر دیا جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارا لیڈر کون بننے والا ہے۔ تو یہ جو ہے نا 50s میں 60s میں 70s میں ایک عام پریکٹسز تھی، جس میں اس وقت کے بڑے بڑے لیڈر بھی اس سے نہیں بچ سکے تھے، جن کو نامینیٹ کر دیا گیا تھا۔ کون نامینیٹ کرتا تھا جی؟ منسٹری آف کشمیر افیئرز کا کوئی 17ویں یا 18ویں اسکیل کا کوئی آفیسر جو ہے وہ آزاد کشمیر کا صدر نامینیٹ کر دیتا تھا۔ کئی لوگوں کو تو کہا کہ میں گھر میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا تو ایک آدمی آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹا کے کہا کہ تیار ہو جاؤ، تم آزاد کشمیر کے صدر بن گئے ہو۔ یہ چیز جو ہے 70s کے بعد جب ڈیموکریٹک پروسیس تھوڑا سا انٹروڈیوس ہوا تو لوگوں نے اس کو بڑا ہارڈلی کنٹیسٹ کیا کہ دس از ناٹ دا وے ان اے ڈیموکریسی کہ آپ اوپر سے لوگوں کو لے کے آئیں۔
تو پھر یہ تھا کہ جو بھی صدر بنتا تھا بڑی بڑی جو ہے وہ پرسنالٹیز، جس میں سردار ابراہیم بنے تھے یا سردار قیوم بنے تھے، تو وہ بھی باقاعدہ الیکٹ ہوئے تھے اسمبلیز کے تھرو. اوکے. نامینیٹ ہو کے 2 کینڈیڈیٹ ہیں، ایک کمپین چلتی ہے. یہ جناب ایک ایسا واقعہ ہوا جس میں یہ صاحب آگے جو کہ نہ کسی پارٹی کے ممبر تھے نہ کسی ڈیموکریٹک پروسیس میں رہے تھے. دس از پیئر پولیٹیکل ایک ڈیزگنیشن صدر آزاد کشمیر. یہ کوئی وہ نہیں ہے اس طرح کا کہ جی وہ ایک مہذب آدمی وہاں بیٹھا ہو ٹائی پہن کے جس نے کوئی سیریمونی کرنی ہے. یہ ایک بڑا کریٹیکل قسم کی جگہ ہے. ہمارے صدر کی طرح، یعنی یہ جو صدر پاکستان ہوتے ہیں ان کی طرح نا، آپ یہ کہہ دیں. وہ بھی ایک صدر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا جس میں لوگوں نے اسلام آباد میں چاکنگ کی تھی کہ صدر صاحب کو رہا کرو. ہاں جی بالکل بالکل ایسا بھی ہوا. مطلب ہر صدر کے متعلق سر کوئی نہ کوئی ہے کہانیاں نا. ایوب خان سے شروع ہو جائیں. کیونکہ صدر بنا کے انہوں نے صدارتی ہاؤس میں رکھ دیا بندہ، تو پھر لوگوں کو مدتیں ہو گئی، باہر ہی نہیں نکلا، تو کہتے ہیں جی صدر صاحب کو رہا کرو. کدھر گئی؟ پولیٹیکل گروپ اور پولیٹیکل تھنکنگ لیننگ رکھنے والے لوگوں نے اپوز کیا تھا کہ یہ بہت بڑی اپوائنٹمنٹ انلیگل اور انویلڈ ہے. ٹھیک. بیرسٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. آپ نے بہت آج جس کہتے ہیں نا ہم نے 2-3 ٹاپکس پر بات کی اور بہت تھورولی آپ نے اس کے متعلق جو نالج ہے وہ ہم تک پہنچائی. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینکس اے لاٹ. تھینک یو جی، آپ کا شکریہ.